سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو کم و بیش آدھا رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ رب کریم بقیہ رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کروانے کی کوشش، بھرپور کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے شیطان کے کچھ جو معاملات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اس کا کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں، ہم روزانہ زکوٰۃ کا نصاب معلوم کرتے ہیں کہ آج زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ 13 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ 13 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ 13 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ابھی آپ کے سامنے آیا، اس کے لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ دارالافتاء اہل سنت میں کال کر سکتے ہیں۔ اس کا نمبر آپ اپنی اس وقت ٹی وی اسکرین پر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ 8 سے 9 کا ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں۔ 0300 022 0112 0300 022 0112 0300 022 0112۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا اور شیطان کا اس معاملے میں سجدہ نہ کرنا، اس کے متعلق بیان قرآن پاک میں ملتا ہے۔ چنانچہ 8ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سورہ اعراف پر اگر ہم غور کریں تو یہ جو پورا چند آیتوں پر مشتمل جو مضمون ہے، اس مضمون کی کچھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سلسلے میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ اعراف کی اگر آپ 11ویں آیت، 12ویں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں آیتوں کو اگر ہم دیکھیں
اور پھر یہ سلسلہ تھوڑا آگے جا کر ملے گا آیت نمبر 27. تو یہ نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ اس دوران آپ کو اس جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کو اللہ کے رحمت سے پورا ایک مضمون ملے گا جس میں شیطان نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہیں کیا. تو جب اس سے پوچھا گیا فرمایا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا, تجھے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے جواب دیا انا خیر منہ, بولا میں اس سے بہتر ہوں. پھر کہتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے بنایا. یعنی اس سے ابلیس کی مراد کیا تھی؟ ابلیس یہ شیطان ابلیس, اس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہو. اب اس سے خبیث کا یہ خیال غلط اور باطل تھا, کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے. فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے. تو یہاں پر اس کا یہ کہنا اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے اس نے جو جملے کہے اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اب یہاں ہے تکبر کہ فرمایا گیا کہ یہاں سے اتر جا, یعنی جنت سے اتر جا, تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے, تکبر کرے. اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی اس کا یہی وصف بیان ہوا, ابا واستکبرا, اس نے تکبر کیا, وہ کانا من الکافرین, اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہاں اس نے کیا تکبر, اور جو فرمایا گیا کہ نکل جا یہاں سے, یعنی جنت نیچے اتر جا, یعنی جنت سے نیچے چلا جا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان نے جو تکبر کیا تو تکبر ایک مذموم صفت ہے, خود کو بہتر دوسرے کو گھٹیا جانے. اب دیکھیں شیطان تکبر کر گیا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. پھر کہتا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, کہ اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. اور یوں نبی کی شان میں گستاخی بھی کی اس نے, اللہ کی نافرمانی بھی کی اس نے. تو تکبر یہ مسلمان کو اس سے عبرت لینی چاہیے, تکبر سے. جو شیطان نے تکبر کیا کہ ہزاروں برس کی عبادت گزار یہ ابلیس شیطان تھا, فرشتوں کا استاد کہلانے والا, بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا, قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا. وجہ تکبر, غرور, خود کو بہتر جاننا, دوسرے کو گھٹیا جاننا. میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں تاکہ ہم تکبر سے بچ سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. ایک اور حدیث میں آیا, کیا میں تمہیں اللہ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں, وہ بد اخلاق اور متکبر ہے. تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے. چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے. ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی, انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس یا بولس ہے. آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کے پیپ
اور خون پلایا جائے گا۔ یہ متکبرین کا یہ انجام اور متکبرین کا یہ حال ہوگا۔ کوئی اپنے نسب پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے نام پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے حسن و جمال پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے دولت مند ہونے پر تکبر کرتا ہے، کوئی کس پر، کوئی کس پر، کوئی کس پر۔ تکبر جو کرتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو تکبر کے بارے میں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تکبر ہے کیا، تاکہ ہم تکبر سے بچ سکیں۔ تکبر خود کو بہتر اور اگلے کو گھٹیا جاننا، میں اس سے بہتر ہوں، جو شیطان نے کہا، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، ان کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ خود کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا اس عادت سے نہیں۔ یہ کبھی آپ دیکھیں، کبھی فیس آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا کسی کو دیکھ کر، کیوں؟ کیا بات ہے؟ ایک ہوتا ہے خود کو اچھا سمجھنا، یعنی گڈ لکنگ، میں بہتر ہوں کسی بھی وجہ سے، یہ الگ بحث ہے۔ مگر ساتھ اگر آپ دوسرے کو گھٹیا بھی سمجھتے ہیں تو یہ تکبر میں آ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا اہل منصب، کیا اہل وجہات، ہر ایک کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر کا جو اپوزٹ ہے، تکبر کا جو الٹ ہے، وہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے، تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ ایک اور حدیث سنیے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ عاجزی، انکساری، بچھنا، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم۔ حضرت انس جوہینی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار عطا فرمائے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے۔ عاجزی، انکساری۔ اور ہم جس کے غلام ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو سراپا عاجزی انکساری کے پہ کرتے۔ میرے امیر علیہ السلام دکھتے ہیں نا، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچھونے کو دیکھیں، کھانے پینے کو دیکھیں، ملاقات، ملنے جلنے کو دیکھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا تو یہ عالم تھا۔ امام الانبیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو اس وقت ہاتھ نہ چھوڑا دے جب تک وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں۔
کوئی کہتا ہے کہ کہیں بیٹھ کر بات کرنی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ جایا کرتے اور اس کی بات سنا کرتے تھے. اپنے غلاموں کے ساتھ جس طرح آپ رچے بسے رہتے تھے، جس طرح عاجزی اور انکساری کے معاملات کرتے تھے، لباس میں عاجزی، اٹھنے بیٹھنے، نشیشت وغیرہ ہر چیز میں عاجزی اور سادگی، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمائی اور اپنے غلاموں کو بھی اس کا درس دیا. میں حدیث آپ کے سامنے بیان ہی کر رہا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ عاجزی عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے. تو میں امید کروں کہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا. آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں، یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، افسوس اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے عبرت بنا دیتا. ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا فرما دے گا. کتنی خوبصورت یہ بات ہے. جو لوگ آرٹیفیشل اپنی ترکیب بناتے ہیں، مصنوعی شہرت، مصنوعی عزت، ترکیبیں کہ میری ترکیب ہو، نہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل فرما دے. ہم اس رب کے لیے عاجزی کریں. کتنی خوبصورت بات کی، واقعی کتنی خوبصورت بات کی. اور ہمیں درس دیا کہ اپنے ماضی کو یاد رکھو، ہم تھے کیا. مجھے واقعی وہ حضرت ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. محمود اور ایاز ان دونوں میں بڑی محبت تھی. محمود بادشاہ تھے، ایاز غلام تھے. اب محبت تھی غلام اور آقا میں، ظاہر جہاں ایسا معاملہ ہو تو وہاں حسد بھی آ جاتی ہے. ذی نعمت محسود، حدیث پاک میں ہے، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں محبت ہو، پیار ہو، اتفاق ہو، نعمت ہوتی، وہاں حسد آ جاتی ہے. تو محمود، بادشاہ محمود کی ایاز سے محبت جو تھی نا، یہ بعضوں کے لیے ناقابل برداشت تھی. اب وہ گائے بگائے ایاز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایسے لوگ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ نہ خواہ الزام لگاتے ہیں، خواہ نہ خواہ اس کے اوپر مطلب کہ تہمت کستے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، غیبتوں میں پڑتے ہیں، طرح طرح کی بیچارے حرکتیں کرتے رہتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں کسی کی عزت ڈال دے، کوئی بندہ کیسے نکالے گا. نہ، یہ ان کاموں میں پڑنے والا بھی اپنے آپ کو خوار کرتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. اس کی زندگی لگتا ہے اسی کام میں گزر جاتی، کسی طرح میں اس کو ذلیل کروں. اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عزت دینی ہے تو کوئی بندہ کیسے اس کو ذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عروج دینا ہے تو کوئی بندہ اس کو کیسے گھٹا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی بلندی عطا فرمانا چاہتا ہے تو کوئی بندہ اس کو کیسے نہیں چلا سکتا؟ نہ، کوئی پاسبل نہیں ہے. جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو مقام دے رہا ہے، کسی کو منصب دے رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت داخل فرما رہا ہے، تو اسے حسد کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں.
اللہ اس کو بھی زوال نعمت سے بچائے، اور اپنے لیے بھی دعا کرے یا اللہ مجھے بھی اپنی بارگاہ میں عزت و مقام عطا فرما، مجھے بھی مطلب کہ ذلت و رسوائی سے بچا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم مطلب کہ لوگوں کی وہ عزت کے در پہ ہو جائیں اور ان کو ذلیل کرنے پر تولائیں؟ نہ، ایسا کبھی مت کیجئے۔ کبھی کیا ہو تو فوراً رجوع کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگیے۔ اس میں حسد کا بھی، یا حسد بھی آتی ہے، یا بدگمانی بھی آتی ہے، یا غیبت بھی آتی ہے، یا تہمت بھی آتی ہے، یا بہتان کا بھی راج چلتا ہے، اور یہ سارے مل کر اللہ نہ کرے گا جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ بندہ کیا کرے گا؟ کیونکہ جس کو گھٹانا چاہتے تھے، جب اللہ اس کو نہیں گھٹاتا، اللہ کی مشیت، اس کی رضا اسی میں ہے، اس کی مرضی یہی ہے کہ اس کی عزت بڑھے، اس کا مقام مرتبہ بڑھے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت میں اضافہ ہو، تو کون گھٹا سکتا ہے اس کو؟ تو اسی طرح ایاس کے ساتھ بھی حاسدین آ گئے اور طرح طرح کی محمود کو اس کے خلاف اکساتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے محمود کو کہا کہ تم جس سے اتنی محبت کرتے ہو نا، یہ تیرا خزانہ اپنے کمرے میں چھپاتا ہے، کسی کو نہیں آنے دیتا، کمرہ بند کر کے رکھتا ہے۔ اب محمود ایاس کی نیچر سے واقف تھا، لیکن اب ان کا کیا حل کیا جائے کہ چلو ان کو ان کی آنکھوں سے دکھا دو۔ دروازے میں دستک دی، کھلنے میں دیر ہو رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، محمود اور جو لوگ تھے وہ اندر داخل ہوئے۔ حضور وہ جو باکس ہے نا اس کو کھولیے۔ محمود نے کہا ایاز یہ باکس کھولو۔ کہا علی جا رہنے دیں، ایاز یہ باکس کھول دیں۔ علی جا دیکھا ہم نے کیا کہا تھا حضور، نہیں کھول رہا نا۔ محمود آگے بڑھے اور باکس کھولا، محمود کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھٹے پرانے چپل تھے، پرانے کپڑے کے جوڑے تھے، اور یہی کچھ چیزیں تھی۔ کہ ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز رو پڑے۔ کہ علی جا جب سے آپ کے دربار میں آیا ہوں، شاہی لباس زیب تن ہے، سر پر شاہی کلہ ہے، اور جو شاہی انداز آپ کے دربار میں ملا ہے یہ سب میرے ساتھ ہے۔ میں روزانہ اپنے کمرے میں اس باکس کو کھول کر اپنی اصل کو پہچانتا ہوں۔ کہ ایاز بھولنا مت، جب تو بادشاہ کے دربار میں آیا تھا تو تیری اوقات یہ تھی، اپنی اوقات کو مت بھولنا۔ بادشاہ سلامت یہ ڈبہ دے کر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتا، تاکہ میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں۔ جب ہم اپنی پوزیشن کو یاد کرتے ہیں نا، ہم تھے کیا اور ہیں کیا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کی عطاؤں کو یاد کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کی کرم نوازی کو یاد کریں۔ جو دولت پر تکبر کرتے ہیں تمہیں دولت دی کس نے؟ جو شہرت پر تکبر کرتے ہیں تم کو شہرت دی کس نے؟ کہاں سے ملا یہ سب کچھ؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ تو جو دے سکتا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے۔ اللہ کی ان عطاؤں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم تکبر کریں، غرور کریں، اپنی مطلب کہ ترکیبیں بنائیں، چار آدمی اپنے ساتھ رکھیں جو ہماری ان چیزوں کو مطلب کہ وہ لے کر چلتے رہیں اور ہمارے ساتھ وہ پوزیشن بنانے کی کوشش کرتے رہیں نا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ خدا کی قسم بہت زبردست واقعہ ہے، بہت زبردست واقعہ ہے۔ اگر اس پر ہم غور کریں تو ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ جب بھی ہم اللہ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی انکساری کا پیکر بنائے، تکبر و غرور سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں واقعی عاجزی کا پیکر بنا دے۔ غرور تکبر کبھی ہمارے قریب نہ آئے۔ اللہ ہمیں آزمائش سے بچا کر رکھے۔ بات تھی شیطان لعین کے جو معاملات بیان کیے گئے۔ اب جب یہ سارا ہوا کہ اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، نیچے اتر جا، اور تکبر کی وجہ سے
بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ قال فرمایا گیا انکا من المنذرین، تجھے مہلت ہے۔ اب اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو مہلت لی گئی کہ تجھے مہلت ہے، جو مہلت ملی، اس کے متعلق تفسیر میں لکھا ہے کہ پہلے نفخہ یعنی سور پھونکنے تک تجھے مہلت ہے۔ اور یہ نفخہ اولا کا وقت ہے جب سب لوگ مر جائیں گے۔ شیطان مردود نے دوسرے نفخے یعنی سور پھونکنے تک یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے، مگر یہ درخواست قبول نہ کی گئی اور اس سے پہلے نفخے تک کی مہلت دی گئی کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تفسیر صراط الجنان میرے سامنے ہے۔ اب اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو شیطان مزید کیا کہتا ہے؟ بولا قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق پہ بیٹھوں گا۔ یعنی شیطان نے کہا کہ مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ بدبخت کیا کہتا ہے؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ اب یہ شیطان مردود لعین کی دیکھیے کہ یہ اب اللہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی کر رہا ہے، یعنی یہاں گمراہ کرنے کی نسبت اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی نا۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر جبریہ فرقہ ایک ہے کی طرح یہ بات کی جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اپنے اختیار سے نہیں کرتا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کے طور پر کہا کیونکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت و تخلیق سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ بندے کے کسب و فعل کا بھی دخل ہوتا ہے اس لیے حکم ہے کہ برائی کو، حکم کیا ہے یہ نوٹ کر لیں مدی چینل کے ناظرین، حکم یہ ہے کہ برائی کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا چاہیے، یہ یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کا گستاخ ہو چکا تھا اب اللہ کا بھی گستاخ بن گیا، تو معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ عز و جل کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق پہ بیٹھوں گا۔ اب یہ شیطان کے مکر و فریب کو پہچاننا ہے، کیونکہ شیطان کے خلاف ہماری ہے اعلان جنگ۔ اب شیطان سے لڑنا ہے، اور دشمن کے داؤ پہ جو دشمن کے داؤوں کا پتہ چل جائے تو لڑنے والا مقابلہ کرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ، کیا ہاں توجہ جاتی ہے۔ اب عزیز کیا کہتا ہے کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق پہ بیٹھوں گا، یعنی باپ کا بدلہ اولاد سے لوں گا، بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا اور گمراہی میں ڈالوں گا، بعض کو کافر اور مشرک بنا دوں گا تاکہ دوزخ میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ جماعت کے ساتھ جاؤں۔ کہتا ہے پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی یہاں پر یہ وضاحت کر دو کہ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، کہ یعنی شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے۔ اے مدری چینل کے ناظرین، اے عاشقان رسول، گھر میں بیٹھے زوردار نعرہ لگا دیجئے، مدنی منع مدنی منیا، چھوٹے بڑے سارے نعرہ لگاؤ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اب دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے بدبخت، کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں یعنی چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر راہ راست سے روکوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
سامنے سے یہ مراد ہے، یعنی سامنے سے آؤں گا، اس سے یہ مراد ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا۔ پیچھے سے مراد یہ، یعنی پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے مراد یہ کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا۔ دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے، شہوتوں اور برے افعال میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی صحیح خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا، وہ انسان کی اچھی بری صفات سے واقف تھا، اس لیے فرشتوں سے سن رکھا تھا، اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر خداوند عالم کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے روک دے گا۔ اب ایک حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ کتنا مردود، کتنا لعین ہے۔ شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے، کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے، کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑ دو گے؟ حالانکہ مہاجر کی مثال تو کوٹھے سے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی سی طرح ہے جو ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہو اور اس کوٹھے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو۔ یعنی مراد اس کی یہ تھی کہ شیطان مہاجر کو ایک بے بس بے کس کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ شخص اس بات سے نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اس شخص سے کہتا ہے، کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان و مال کو آزمائش میں ڈالنا ہے؟ اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی، تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرنے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سو جس شخص نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ کے ذمہ کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے، اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اس سے جنت میں داخل کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ شیطان لعین مردود سے پناہ مانگتے رہے، اب اللہ کی پناہ مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے، اور اس پہ سستی اور غفلت کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں۔ اب ہمارے ساتھ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ شیطان نے ہم کو بالکل وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اتنے ہم لوگ کمزور ہو گئے کہ جیسے کہو نا، کان پکڑ کے جہاں چائے لے جاتا ہے، جب چائے فلموں کے سامنے بٹھا دے، ڈراموں کے سامنے بٹھا دے، گناہ کروا دے، جس طرح کی چائے ہم سے غفلتیں کرواتا پھرتا ہے۔ ہم گویا کہتے ہیں بے بس و بے کس کھلونوں کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ ایسا نہ کریں، شیطان سے لڑنے کی طاقت پیدا کریں، شیطان سے لڑنے کی قوت پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے بچائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ۔ اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی یہی دلیل کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اور تم عرض کرو، اے میرے رب، شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہان سے بہتر، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے،
سب سے زیادہ عقل مند، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رتبے اور فضیلت رکھنے والے، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے. تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ حالانکہ تم جاہل، عیب و نقص والے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو. تو کیا تم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے محتاج نہیں ہو؟ یقیناً محتاج ہو، اور بہت زیادہ محتاج ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھ لیں، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی بری عادتیں چھوٹ جائیں. بعض اوقات نہیں ہماری سمجھ میں آتا، لیکن ایک بار کوشش کیجئے، آپ آ کر دیکھیں ہم جب نمازیوں میں آتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی صورت سمجھ میں آتی ہے. کئی بھی نیک پرہیزگار لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے، نفس و شیطان سے بچنے کی صورت پیدا ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمیں مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کے مناظر دکھائی جا رہے ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان میں ایک تعداد ہے جو بے نمازی تھی، یہاں کا نمازی بنی. اور یہی عرض کر رہا ہوں کہ نفس و شیطان کے ہاتھوں کھیلنے والے جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، مدنی فیضان مدینہ میں آئے، اعتکاف میں آئے، الحمدللہ شیطان سے بچنے کی صورت ہے سامنے نا. شیطان سے بچنے کی کیا صورتیں ہوں گی؟ گناہ سے بچنا. آدمی کو گناہ سے بچنے میں کانفیڈنس ملتا ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، برائی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، اور کامیابی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ تو کامیابی کا راستہ ہے، جو جنت کے راستے پر چلا ہے وہی راستہ کامیابی کا ہے. بھئی یہ یاد رکھ لیجئے گا، کامیابی کا راستہ وہ ہے جو جنت کے راستے پر چلا ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور آپ سے یہ سوال ہے کہ 15 سال سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں الحمدللہ. تو آپ سے عرض ہے کہ ایک تو استقامت کی دعا فرما دیں. دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہوئے بعض اوقات لوگ ہماری دل شکنی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماحول یعنی کہ جس طرح بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے، تو اتنی دل شکنی ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیں. اس میں دل چھوٹا نہ کریں. ہم نے لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن اس پر غور کریں. اگر آپ کا واسطہ 100 افراد سے پڑا ہے تو 2 یا 4 یا 5 یا 10 ہوں گے جو دل توڑنے والی یا دل شکنی والی بات کریں گے. اکثریت ہماری دل شکنی نہیں کرتی، اکثریت ہمارا دل نہیں توڑتی، اکثریت باتیں نہیں سناتی، بلکہ اکثریت تو یقین مانے ہماری توقع سے بڑھ کر ہمیں عزت دیتی ہے. ہماری توقع سے بڑھ کر ہمارے لیے مطلب کہ بازو بچھاتے ہیں، عاجزی کا بازو بچھاتے ہیں. تو ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ معاملہ بھی ہلکا ہو جائے گا. باقی راہ حق پہ تو مشقتیں اور پریشانیاں تو آتی ہیں. جو باہمت لوگ ہوتے ہیں یہ مشقت و پریشانیوں سے گھبرا کر بھاگتے نہیں ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اور ڈٹے رہتے ہوئے ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے ہیں. اور ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتے، معافی و درگزر سے کام لیتے ہیں، نرمی سے کام لیتے ہیں، محبت سے کام لیتے ہیں، پیار سے کام. نیکی کی دعوت محبت و پیار سے ہوتی ہے. اور ستانا تو کیا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ستایا گیا؟ خود فرما دے اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیا ستایا نہیں گیا؟ تو اس میں نہیں دل چھوٹا کرنا چاہیے، ہمت رکھنی چاہیے. اور مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی اپنے بچے کو پیار میں کسی ایسے لفظ سے پکارے جو اچھے نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بچے کو ویسے بھی برے نام سے یا کس طرح کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ بعضوں کا وہ نام پھر اس کا بڑے تک وہ کا نام، جیسے کہ ایک اچھا خاصا نام ہے کسی کا اور آپ اس کو گڈو کے کر پکارتے ہیں، پپو کے کر پکارتے ہیں، گڈو، پپو، منا۔ اب وہ بڑا ہوتا ہے تو گڈو کہلاتا ہے، پپو کہلاتا ہے، منا ہی کہلاتا ہے، اس کا اصل نام لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو برے نام سے تو ویسے بھی نہیں پکارنا چاہیے۔ برے القاب رکھنے کی ممانعت ہے وہ کہ وہ اس میں تو خیر وہ دل آزاری بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو بھی برے ناموں سے پکارنا، غصے میں کسی ایسے آواز سے پکارنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے جو اپنے نام ہے اسے پکارے، اور اگر مقدس نام رکھے ہیں تو پھر اس کی عزت بھی کرنی پڑے گی اور عزت و احترام سے اس کے نام کو پکارنا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ۔